ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انسان کے پاس مال ہونے کے باوجود اس کی زبان پر تنگی حالات کا شکوہ رہتا ہے۔ زیادہ کی تمنا انسان کو اپنے موجود حاصل سے غافل کر دیتی ہے اور وہ مال پر خوش ہونے کی بجائے اس حسرت کے لیے اداس ہو جاتا ہے جو صرف ایک خیال سے پیدا ہوتی ہے۔ انسان چاہتا ہے کہ اس کے پاس کثرت ہو، زیادہ سے زیادہ، بس بڑھتا ہی جائے اس کا مال اور پھیلتا ہی جائے اس کا اختیار۔ مال اور اختیار کی افادیت سے ناآشنا اور اس کے عبرتناک انجام سے بے خبر انسان تاریخ پر نظر نہیں دوڑاتا۔ فرعون مال اور حکومت کے باوجود دین اور دنیا میں برباد ہو جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام مال اور اختیار کی کمی کے باوجود اللہ کے قرب سے نوازے گئے۔ امیر کون ہے، فرعون یا موسیٰ علیہ السلام؟ اس سوال کا جواب کئی مرتبہ دیا جا چکا ہے۔ زندگی فرعون کی اپنی جگہ، لیکن انجام موسیٰ علیہ السلام کا چاہیے تو اس زندگی سے گریز کرنا پڑے گا۔ فرعون کی زندگی فرعون کا انجام پائے گی، موسیٰ علیہ السلام کی زندگی موسیٰ علیہ السلام کا انجام پائے گی۔ اس میں کوئی مبالغہ نہیں، کوئی استثناء نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پیسہ نہیں بچا سکتا بدنامیوں سے، بے عزتیوں سے، دشمنوں سے، موت سے۔ پھر پیسہ کیا کرتا ہے؟ صرف نگاہ کو آسودہ کرتا ہے، اور یہ آسودگی دل کو مردہ کر دیتی ہے، بے حس بنا دیتی ہے، اور آدمی کثرت مال کے باوجود تنگی خیال میں مبتلا ہو کر اذیت ناک انجام سے دوچار ہو جاتا ہے۔ پھر بھی آج کل کے زمانے میں غریبی اور امیری پر بحث ہو رہی ہے کہ یہ دو طبقے کیوں ہیں؟ کیا یہ استحصال ہے؟ کیا یہ ظلم ہے؟ کیا یہ مقدر ہے؟ کیا یہ حکمرانوں کے لیے ایک عذاب ہے؟ کیا غریبی غریب کے لیے باغی ہونے کا لائسنس ہے؟ کیا امیر کو وقت کے عبرت کدے میں منمانیاں کرنے کی عام اجازت ہے؟ کیا غریب کے لیے سسکنے اور کراہنے کے علاوہ اور کوئی مقدر نہیں؟ یہ بحث بجا، لیکن اس تمام بحث کا حل آج تک جو سوچا گیا اس کا انجام بھی ہم نے دیکھ لیا۔ یہ گیا سوشلزم، وہ گیا کمیونزم، اور وہ جا رہا ہے کیپٹلزم۔ اس مسئلے کا واحد حل مذہب نے دیا ہے کہ وہ غریب جو مایوس ہو گیا اور باغی ہو گیا وہ دوہرے عذاب میں مبتلا ہوا، ایک تو دنیاوی عذاب اور دوسرا اچھی آخرت سے محروم ہونا۔ اسی طرح وہ امیر جو پیسے کو ظلم پھیلانے میں اور لوگوں کو اذیت دینے میں استعمال کرتا ہے، وہ اس پیسے کی وجہ سے ایک بہت دردناک عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ پھر بھی بات کا سمجھنا مشکل ہی ہے کہ امیر کیا ہے اور غریب کیا ہے۔ جیسا پہلے کہا گیا کہ یہ دو مزاج ہیں، یہ دو انداز ہائے نظر ہیں۔ یہ عین ممکن ہے کہ آدمی کے پاس مال نہ ہو اور وہ خوشحال ہو، یہ بھی ممکن ہے کہ اس کے پاس مال ہو اور وہ بدحال ہو۔ دراصل حکم ہے بنانے والے کا، انسان کو پیدا کرنے والے کا، زندگی اور موت پیدا کرنے والے کا، کہ اس نے انسان کا مقدر مقرر کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ محنتوں کے باوجود فاقہ دیکھا گیا اور کچھ لوگوں کے لیے پیدا ہوتے ہی فراوانیاں موجود تھی۔ اگر اس بات سے خالی کو نکال دیا جائے تو پھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ امیر نے غریب کا استحصال کیا، اس کے حصے کا مال کھایا، اور اگر انسان کے خیال کے مطابق مال کی مساوی تقسیم کر دی جائے تو کیا امیر غریب نہیں رہیں گے؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مال برابر بھی ہو جائے تو بھی امیر غریب کی تقسیم قائم رہے گی، قلعہ موجود رہے گا، بغاوت کی کوششیں جاری رہیں گی۔ لوگ یہ نہیں کہیں گے کہ اس کے پاس مال زیادہ ہے، کیونکہ مال تو برابر ہوگا۔ لوگ یہ کہیں گے کہ اس کو دانائی زیادہ ملی اور مجھے ایک احمق دماغ ملا، اب یہ بھی برابر ہونا چاہیے۔ چلو قصہ تمام ہو گیا، دنیا میں دانائی اور نادانی برابر مقدار میں تقسیم ہو جائے گی، اور سماج کا نقشہ اور سماج کا حشر کم از کم آپ اندازہ تو کر سکتے ہیں کہ کیا ہوگا۔ اور اگر مال اور ذہن برابر ہو جائے تو یہ گلہ کبھی دور نہیں ہوگا کہ فلاں شخص زیادہ خوبصورت ہے، اس کے پاس حسن کمال ہے، اور ہم خوبصورتی میں کنگال ہیں۔ حسن و جمال بھی برابر تقسیم ہونا چاہیے۔ چلو بالفرض محال یہ بھی تقسیم ہو جائے تو کسی انسان کے پاس خوبصورت گلا ہوگا اور وہ گانا گائے گا، سننے والے بے سر سامعین اس کا بھی گلہ کر سکتے ہیں۔ چلو یہ بھی مان لیا کہ سب کو ایک سریلی اور رسیلی آواز مل جائے یا سب سے رس بھری آواز چھین لی جائے، نتیجہ 10 دفعہ واضح ہو سکتا ہے، یعنی برابری کے نام پر بربادی کا دور شروع ہو جائے گا۔ دنیا کی رنگینی اور نرنگی اسی بات میں ہے کہ کہیں روشنی ہو اور کہیں اندھیرا، کہیں سورج چمک رہا ہو اور کہیں ستارے جگمگا رہے ہوں، کہیں شیر داڑ رہا ہو، کہیں بکری ڈر رہی ہو۔ بعض کی زندگی کبوتر کے گوشت میں ہے، اس میں کوئی استحصال نہیں، کوئی ظلم نہیں، بس اس بات کی احتیاط رہے کہ غریب کو اس کا حق ضرور ملنا چاہیے۔ یہ حق ہے زندگی کا، یہ حق ہے دو مسافروں کے مل کر سفر کرنے کے پروگرام کا۔
فانی کو فانی پر فوقیت کا اختیار باقی نہیں رہتا۔ امیر غریب کی مدد کرے، اس کو زندگی کے راستوں سے آشنا کرے، اس کے لیے وسائل کی دسترس رہنے دے، یہ نہیں کہ اس کی زندگی کے ذرائع مفلوج کر دے۔ اگر غریب فاقے سے مر رہا ہو تو امیر یقیناً بدہضمی سے مرے گا اور جلد مرے گا۔ تو قصہ یہ ہوا کہ امیر غریب دو طرز حیات ہیں، دو مزاج ہیں، دو مختلف قسم کی عطائیں ہیں، دو مختلف رنگوں کے جلوے ہیں۔ انسانوں کو امیر غریب کی تقسیم میں پھنسایا نہیں جا سکتا۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ امیر اور غریب کی تقسیم کو یوں دیکھا جائے کہ امیر اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، اسی طرح غریب اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں۔ اچھا امیر بہت اچھا ہوتا ہے، غریبوں کا مونس ہوتا ہے، جانثار ہوتا ہے، ان کا خدمت گار ہوتا ہے، سخی ہوتا ہے اور غریبوں کے حقوق کا محافظ ہوتا ہے۔ وہ غریبوں کے مال کا امین ہوتا ہے، غریبوں سے محبت کرتا ہے، ان کی خدمت کرتا ہے، ان میں خزانے تقسیم کرتا ہے، پیاسے غریبوں کو چشمہ تک پہنچاتا ہے، سیراب کرتا ہے اور ان کی خدمت پر مامور ہوتا ہے۔